آپ کے سامنے کوئی اگر رخصت ہوا ہو دنیا سے تو آپ نے جو بھی تصور کیا ہو اپنے حساب سے، موت کے وقت انسان بہت عجیب حالت میں ہوتا ہے. کبھی کسی کی زبان نکل آتی ہے، کبھی کسی کی آنکھیں ابھر آتی ہیں، کبھی کسی کی آنکھوں سے خون نکل آتا ہے، کبھی کسی کے کان سے پیپ بہہ جاتا ہے. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ سمجھیے کہ کوئی نارمل بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت موت کا تذکرہ کر رہا ہوں. موت کا تذکرہ. موت نام ہے جسم سے روح کا جدا ہونا، اور یہ جدائی بہت خطرناک ہے. 60 سال 50 سال 10 سال کی زندگی روح جسم ایک ساتھ رہتے ہیں اور پھر جدا ہوتے ہیں. یہ جدائی ہر اعتبار سے بہت سخت ہے اور تکلیف دہ ہے. اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے، اگر اس طرح دیکھا جائے اس کو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا موت کے متعلق، اور جنہوں نے موت کے وقت کچھ اگر بتا پایا ہو کہ موت کے وقت محسوس کیسا ہوتا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے، تو ان کی باتیں سنیں. کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، ابا آپ تو بہت کہتے تھے، یہ بتائیے آپ نزع کے وقت ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں، موت کو کیسا پا رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا، بیٹا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے کاندھوں پہ پہاڑ رکھ دیے گئے، اتنی تکلیف محسوس کر. ایک یہ ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی مثال مختلف طریقے سے دے کر سمجھایا گیا کہ کبھی جاندار بکری کی کھال زندگی میں ہی اس کی کھینچ لی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. کبھی اس طرح بھی کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو تلوار کے 300 مرتبے وار کیے جائیں تو اس وار سے زیادہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جس کی روح نکالی جائے. اور کبھی واقعات کی روشنی میں اس کو سمجھایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھا کرو، بڑے عجیب ان کے واقعات ہوتے ہیں. اور اتنا کہنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جانیں ان مردہ لوگوں سے کہ آخر ان کے ساتھ کیا بیتی. تو چلے قبرستان میں چلے گئے، بنی اسرائیل کے لوگ قبرستان میں چلے. جانے کے بعد اس قبرستان میں انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگی کہ اللہ کوئی مردہ ظاہر ہو جائے، اور ظاہر ہو جائے تو اپنے حالت کو آ کر ہم سے بتا دے ہم سے، تو ہم جانیں کہ آخر کیا ہوتا ہے، موت ہوتی کیا ہے. تو دعا کر رہے تھے تو ایک مردہ ظاہر ہو گیا قبر سے ظاہر ہوا. ظاہر ہونے کے بعد اس نے پوچھا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. اس نے کہا مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، مگر موت کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں، آج بھی محسوس کر رہا ہوں. 100 سال ہو گئے. مرنے والا مر جاتا ہے، واقعی میں مر جاتا ہے، کچھ بتا نہیں سکتا آپ سے. بس جو عقل مند ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی کیفیت ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے. ہم اور آپ کے لیے وہ خاموش مبلغ کا کام کرتا ہے. اسے اگر دیکھیں تو تبلیغ ہم اسی سے پکڑ لیں کہ آخر یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام و نشان آج کے بعد سے مٹ جائے گا، اس کا کچھ اور نام ہوگا، اس کے اعزاء و اقربا کچھ دن اس کو یاد کر کے اس کو بھول جائیں گے. یہ ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. مگر ہر مرنے والا اپنے قبر میں اپنے اعزاء و اقربا کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے، انتظار کرتے رہتا ہے. باپ اپنے بیٹے کی دعا کا انتظار کرتا ہے، بہن اپنے غیرت مند بھائی کی دعا کا انتظار کرتی ہے، ماں اپنے لختے جگر کی دعا کا انتظار کرتی ہے کہ ہائے میرے بیٹے دعا کر دے. انتظار کرتے ہیں. مگر یہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کا دستور کچھ بدل گیا اس ٹائم. ایک بزرگ ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر میں کچھ لوگ کچھ بٹور رہے ہیں، کچھ قبضے میں کر رہے ہیں. ایک شخص ہے بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، اطمینان سکون سے. یہ بزرگ اس کے پاس
گئے, کہا سب لوگ لوٹ رہے ہیں, تو کیوں اتنا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے, حافظ ہے, روزانہ میرے اوپر وہ ایک قرآن پاک کی سال ثواب کرتا ہے. افراط ہو جاتا ہے, مجھے ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, افراط میرے پاس ہے. زمانہ گیا, دن گیا, گزر گیا, پھر ایک بار خواب دیکھتے ہیں, منظر بدلا ہوا ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ ہیں اور بھی مردے ہیں, سب کے سب لوٹ رہے ہیں, یہ بھی لوٹ رہے ہیں, یہ بھی لوٹ رہے ہیں. تو کہا چچا آج کیا معاملہ بنا؟ کہا اصل میں کیا بتاؤں, میرا جو بچہ تھا وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا, جو مجھ کو روزانہ دعائیں کرتا تھا, جو روزانہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا, ایصال ثواب کرتا تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اب مجھے بھی اس کی حاجت ہے. تو خوش نصیبی ہے ان کی جن کے بچے یا ان کے بھائی یا ان کے دوست احباب اس کے مرنے کے بعد اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. مگر حالت بالکل برعکس ہو چکی ہے. 10واں 20واں 30واں گزر جانے کے بعد پھر کوئی کسی کو یاد کہاں کر رہا ہے. حالت یہ ہے کہ 10-20 دن گزر جانے کے بعد سگا بیٹا ہے تو وہ کان میں ایئر فون لگا کے گانے میوزک سن کے مست رہتا ہے. اسے کیا فکر ہے کہ تم قبر میں چیخ رہے ہو یا پھر کیا کر رہے ہو؟ اسے نہیں پتا. وہ تو قبر والوں کو پتا ہے نا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. قبر والے گھر میں اگر آپ کے ایک بلی بھی مرے نا, اس کی بھی خبر اس کو ہوتی ہے جو قبر میں ہے. قبر کے اندر جو ہے اسے ہر پل کی خبر ہوتی ہے. ایک بزرگ کا ایک دوست انتقال ہوا, زمانے کے بعد خواب میں دیکھا, کہا میرے دوست کس حال میں ہو؟ کہا بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے, بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں. یہاں پر اسے کالا نشان تھا, کالا نشان تھا. کہا یہ نشان کیسا ہے؟ کہا کہ ایک یہودی سے میں نے قرض لیا تھا, وہ لوٹا نہیں پایا. جانا وہ قرض فلاں جہاں رکھا ہوا ہے, اس یہودی کو بلانا اور دے دینا, اور سنو میری بات غور سے سنو. وہ کہہ رہا تھا اپنے دوست سے خواب کے عالم میں, میرے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا بھی واقعہ ہوتا ہے نا تو مجھے پتہ چلتا ہے. نوجوانوں یہاں دھیان رکھنا, کان ایک دم دھر لو اس بات پہ. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے نا مجھے پتہ چلتا ہے. میری گھر میں ایک بلی ابھی مر گئی ہے 6 دن پہلے, مجھے اس کا بھی علم ہے, اور 6 دن کے بعد میری چھوٹی والی بچی کا انتقال ہو جائے. یہ شخص خواب سے بیدار ہوا اور گھبرا کر چلا گھر کی طرف, اس کے گھر کی طرف گیا. تو اہل خانہ نے شکایت کی کہ بھائی بہت دن سے آپ نظر نہیں آئے, جب سے ان کا انتقال ہوا آپ آتے جاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنا معذرت پیش کی اور ان کو اطمینان دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, اور بتاؤ کیا چل رہا؟ کہا ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. کہا کہ اچھا وہ ذرا دیکھو وہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا. گیا دیکھا تو وہاں پیسے 10 دینار تھے, اٹھا لے. یہودی کو طلب کیا, یہودی آیا, کہا تمہارا اس شخص پر کوئی قرض؟ کہا کہ ہاں تھا, میں نے معاف کر دیا. کہا ہے کہ نہیں ہے وہ بتاؤ. کہا ہے. کہا یہ لو جاؤ. کہا کہ یہ باتیں تو سچی ہو گئی, ایک بات تو سچی ہو گئی. پھر دوسری بات کیا تھی؟ بلی مری ہے. پھر تفتیش کی ہے. کہا گھر میں کوئی نئی بات ہوئی ہے آج کل میں؟ کہاں ایک بات ہے, ہمارے گھر کی ایک لاڈلی سی بلی تھی جس کو ہم نے پال رکھا تھا, وہ 6 دن پہلے انتقال کر گئی. 2 باتیں سچ ہو گئی. اب تیسری بات جو تھی نا وہ بہت دردناک, کہ میری بیٹی انتقال کر جائے گی. کہا وہ بچی کہاں ہے؟ کہا وہ باہر کھیل رہی ہے. کہا اسے بلاؤ ذرا, چونکہ منع کیا تھا کہ گھر والوں کو خبر مت کرنا کہ یہ انتقال ہو جائے. بلایا گیا اس کو, بچی کو بلایا, پیار کیا, چھوا, بخار تھا. گھر والوں کو نصیحت کی کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھا سلوک کرنا. 6 دن کے بعد اس کا بھی انتقال. مردہ قبر میں ہے, آپ سے جدا نہیں ہوا ہے, قبر میں ہے, وہ جدا نہیں ہوا ہے. آپ کے اپنے بھائی کو, آپ کے اپنے باپ کو, آپ کے اپنے بیٹے کو کوئی شخص دنیا میں تھوڑی سی اذیت دے دے, تھوڑی سی, آپ کی وہ خاندانہ جو غیرت ہے وہ جاگ جاتی ہے, خاندانی غیرت جاگ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں بدلہ لے کے رہوں گا, چھوڑوں گا نہیں اس کو. میرے بھائی کو اس نے ایسا کہا. یہ داؤں پہ دنیا میں چل سکتے ہیں نا, مگر جب بتا دیا گیا ہے, سمجھا دیا گیا ہے کہ قبر کے لوگ تم سے غافل نہیں ہیں,
وہ آپ سے غافل نہیں ہے کہ آپ ان کو دفن کر کے منو مٹی میں دفن کر کے اگر آپ چلے آئے اور دنیا میں آ کر کے آپ عیش کر رہے ہیں، عیش کی زندگی کاٹ رہے ہیں، اور قبر میں اگر بوڑھا باپ چیخ رہا ہو، اپنا خون اپنا بھائی اگر چیخ رہا ہو اور آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو، تو بجائے دعا کے آپ گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ حالت اتنی نازک بنا ڈالی ہو کہ راتوں رات کان میں ایئر فون لگا کے موبائل پر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوں یا پھر بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، اور صبح ہوتے ہی فجر کی نماز گول کر جائیں اور پھر کہے کہ میں اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتا تھا، تو یہ آنسو آپ کے ایک مگرمچھ کے آنسو کہے جاتے ہیں، کسی وفادار بھائی کا آنسو نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بات ہے جو حقیقت ہے، یہ زمینی سطح پہ اگر آپ اگر غور کریں گے یا آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اندر وفا رکھی ہے، اس وفا کو میں حرکت دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو محسوس کریے۔ دفن ہونے والا دفن ہو چکا ہے، اس سے تعلق ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت سے آپ کام کرتے ہیں جس کا معاشرے میں بہت زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں۔ شادی میں ولیمہ کرنا سنت ہے، 2-4 آدمی کھلا لیں، سنت کام ہے، مگر پورا اگر آپ نے پورا کنبہ الٹ لیا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں لوگوں کے یہاں کھانا کھایا ہوں، لوگ مجھ کو کھانا کھلائیں، 10 گھر جا کے میں کھانا نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اے نادان، کبھی غور کر کہ تیرا بھائی چیخ رہا ہے، اور کل تو جب مر کر قبر میں تو اترے گا، تیرا بھائی تجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بھائی، میرے مرنے سے تو نے نصیحت نہیں پکڑی تھی، میں اچانک مر گیا تھا، تجھ کو یہ نصیحت نہیں ملی کہ تو بھی اچانک مرے گا ایک دن، تو نے میرے لیے کبھی آج تک کوئی تحفہ نہیں بھیجا دنیا سے، تو کہتا تھا میں وفادار ہوں، تجھ سے محبت کرنے والا، یہ کیسی محبت ہے؟ میں مشکلوں میں چیختا رہا، چلاتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، بتایا میں نے شروع میں کہ وہ سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح فریاد کرتا ہے، مردہ سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح فریاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کوئی میرے لیے دعا کر کے مجھے نجات دلائے اس چیز سے۔ حالات سے آگاہ کرنا صحیح وقت پر، یہ آگاہ کرنے والے کی بھی عقل مندی ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں اور اس کو قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ ان کی بھی عقل مندی ہے۔ حالات کو صحیح وقت پر صحیح موقع پہ قبول کر لینا، علم کو صحیح موقع پر اس کو قبول کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ حادثہ ہو جائے اس کے بعد کوئی بتائے کہ میرے بھائی یہ بات ہونی والی تھی، میں تم کو بتانے والا تھا، آپ کو غصہ آئے گا کہ اس پہ خوشی ہوگی؟ غصہ ہی آئے گا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ جانتے تھے تم۔ ہو گئے کہ دنیا کی زندگی میں جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے تقریر کیا، کچھ لوگوں نے فارغ سمجھا اپنے آپ کو، خطبہ ہو رہا ہے، اب چلیے مسجد۔ جمعہ میں خطیب کے تقریر کے وقت ہم نہیں پہنچے، اپنے آپ کو ہم نے فارغ سمجھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ میں نے بتایا نا کہ ان جگہوں پر کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کیسے نکل گئی، اور وہ انسان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے مرنے والے کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ سال میں ایک پروگرام کر کے یہ حق ادا ہو جائے گا، حق نہیں ادا ہوگا۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ کیسے ادا ہوگا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میری زندگی میں کچھ میرے احباب جو میرے کہہ لیجئے کہ بہت خاص تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، اور کچھ احباب ایسے رخصت ہوئے کہ جن کے انتقال کی خبر مجھے 1 سال کے بعد ملی، اور کچھ احباب کا انتقال ایسے ہوا کہ بس ہو گیا ان کا انتقال، پتہ ہی نہیں چلا، کچھ زمانے کے بعد پتہ چلا وہ انتقال کر گئے۔ کچھ میرے بزرگ حضرات جو مجھ سے محبت کرتے تھے، عمر ان کی 50 سے 60 سال تقریباً تھی، کچھ میرے دوست حضرات جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کی بتا رہا ہوں، یہ میں تحدیث نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ ان جتنوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے زندگی میں، جتنوں نے ملاقات کی اور جتنوں نے مجھ سے اپنا تعلق خاص بنایا تھا، میں یاد سے بول رہا ہوں کہ نام لے کر کے میں ان کا
70% دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں 70% دنوں میں، اگر 100% دن میں گنوں تو 70% دنوں میں ان کے نام لے کر روزانہ دعائے مغفرت کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، اور ایک ٹائم نہیں، دن میں 5 بار۔ تعلق بناؤ نا، 10 بار بناؤ یار، مردہ آپ سے جدا نہیں ہوا ہے، مرنے والا مر کے وہ جسم چلا گیا، منتقل ہو گیا ہے، چلا گیا دنیا سے۔ ہم ہیں یہاں پہ، ہم کو مزے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا میں یہ باتیں سننے کو ملی ہے نا، کوئی شخص مصیبت میں ہو، اپنا بھائی مصیبت میں ہو، اور آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہو کہ چلو آتے ہیں پارٹی کر کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار نہیں، مزہ نہیں آ رہا، ٹینشن ہے مجھے یہ بات۔ یہ فیل ہوتا ہے سب کو، یہی ہوتا ہے نا، میرا سگا بھائی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تمہیں پارٹی کی پڑی ہوئی یار، ابھی میں سب کچھ نہیں کر سکتا، یہی ہوتا ہے۔ مگر اس سے بہت بڑی مصیبت میں وہ گرفتار ہونے والا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، بچہ بھی رو رہا ہے، اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، اس کا باپ بھی رو رہا تھا، اس کی ماں رو رہی ہے، سب رو رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، دھیرے دھیرے ترتیب وار سب سے پوچھتا گیا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ سب نے اپنے اپنے مقصد کو بیان کر دیا۔ ایک نے کہا، باپ مر جائے گا، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ بیوی نے کہا کہ اگر یہ میرا شوہر ہے چلا گیا دنیا سے، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، گھٹن ہوگی زندگی سے۔ باپ سے پوچھا، والد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا بیٹا اس کے جدائی کے غم میں رو رہا ہوں۔ ماں سے پوچھا تو ماں کا بھی وہی جواب آیا، سب نے جواب دے لیا۔ وہ شخص جو نزع کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس سے پوچھا، تم موت کو کیسا پا رہے ہو؟ موت کی تکلیف تمہیں کیسی محسوس ہوئی؟ کہا، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے لگ رہا ہے پورے جسم میں چیونٹی چال رہی ہو۔ اور جب اس نے سب کے جواب سن لیے نا، کہا، مجھے اٹھا کے بٹھایا گیا اور کہا کہ تم سب جو ہے دنیا دار ہو اور دنیا کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس سے جدا ہو رہا ہوں، کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا سایہ اس کے کام میں اب نہیں آ پاؤں گا، کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے، کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ وہ یتیم ہو جائے گا۔ تم میں سے کسی کے آنکھ میں آنسو اس لیے نہیں آیا کہ میں قبر میں جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا؟ کسی کے آنکھ میں آنسو نہیں آیا، میں قبر میں اترنے والا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی کی آنکھ میں آنسو۔ قبر کی زندگی بہت خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ تقریباً حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک شخص نے فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ تم قبر میں فتنہ دجال کے قریب مبتلا کیے جاؤ گے، فتنہ قبر میں تم فتنہ دجال کے قریب مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور دجال کیا جو فتنہ ہے نا، وہ کیا ہے معلوم؟ دجال بھی آ کر یہی مطالبہ کرے گا، مجھے خدا معلوم۔ آج کے زمانے میں کوئی ایک شخص آ جائے، داڑھی کاٹا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی جادو دکھا دے، پورا گاؤں کے لوگ اسے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں۔ شریعت و سنت کا کوئی پابند نہیں ہے، وہ لوگ اسے بہت سے مراتب عطا کر دیتے ہیں، اور اپنے عقل سے لوگ گڑھ کے یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ نماز پڑھتا ہو، چھپ کے پڑھتا ہو، اس طرح کی بات لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔